الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم۔ ہر قسم کی تعریف کی ذات اللہ کی ذات ہے، اسی نے اس کائنات کو جو بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور اس میں جتنے انسان اور جاندار بستے ہیں ساروں کی روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلامتی نازل ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، گزشتہ درس میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان دنیا میں کرتا ہے تو اس کی اسی زندگی میں اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس آدمی کے لیے جنت میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں جو حقدار ہونے کے باوجود اپنا حق لڑائی کو ناپسند کرتے ہوئے آگے والے کو دے دیتا ہے۔ اور دوسرا آدمی وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، کہ وہ آدمی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جھوٹ کے سلسلے میں ہم نے بہت باتیں سنی۔ دیکھیے میرے بھائی، جھوٹ اگر کوئی آدمی بولتا ہے وقتی طور پر اسے فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن دائمی نقصان ہے اس کا۔ اگر کوئی آدمی کسی موقع پر سچ بولتا ہے ہو سکتا ہے اسے تھوڑا نقصان ہو، لیکن دائمی کامیابی اسے ملنے والی ہے۔ اس ضمن میں آپ دیکھیں گے سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کی صحبت میں رہو۔ یہ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ جب جنگ تبوک کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو حکم دیا، اللہ کا حکم ہے تبوک جنگ کے لیے ہم کو جانا ہے۔ سارے صحابہ تیاری کر رہے ہیں۔ اس وقت میں بڑی شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، بہت ہی شدت کی گرمی تھی اس وقت میں۔ سارے صحابہ اللہ کے حکم اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے تیاری کی اور ساز و سامان لے لیے، سب جو ہے جنگ کے لیے نکل گئے۔ انہی میں سے ایک صحابی، صادق الایمان صحابی کا نام تھا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ۔ یہ صحابی اس وقت میں کہتے ہیں بہت بڑے مالدار تھے اور ان کی بہت زیادہ پیداوار بھی ہو چکی تھی کھجور کی، اور وہ سوچنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے صحابہ جانے دیجئے، کیونکہ میرے پاس تو سواری ہے اور تیز سواری ہے، میں بعد میں جا کے مل لوں گا۔ یہی سوچ کے گھر میں بیٹھے رہے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، وہ سوچ رہے میرے پاس تو سواری ہے، میں جا کے مل لوں گا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے چلے گئے اور واپسی کا اعلان بھی ہو گیا۔ پھر گھر سے باہر نکل کے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں بچے ہیں منافقین۔ مدینے میں کون بچ کے ہیں؟ منافقین ہیں، بچے ہیں اور معذور آدمی ہیں، اور وہ اکیلے بچ گئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے بلایا اور اس پہ لبیک نہیں کرنے والوں میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا نام تھا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کے آئے، سارے منافقین جا کے کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم کھا کے بولتا ہوں میرے پیر میں درد تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ۔ کسی نے کہا میری ماں بیمار تھی، اچھا جاؤ، سب کو معاف کر دیا۔ اللہ نے آیت نازل فرمایا انہم رجس ومأواہم جہنم، اے پیغمبر انہیں معاف کر رہے ہیں، یہ تو گندگی ہے، اے چھوڑ دو، یہ تو جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں۔ منافقوں کے بارے میں اب کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا کہ اللہ کے نبی، میرے پاس اللہ نے وہ طاقت دی ہے،
وہ ہنر دیا ہے. میں چاہوں تو ایسا عذر آپ کو بتاؤں, آپ مجھے فوراً معاف کر دیں گے, لیکن کیا کروں, میرے دل میں جو بات چھپی ہوئی ہے وہ تو اللہ رب العالمین میرے عذر پیش کر کے پیٹ پلٹانے سے پہلے تمہیں بتا دے گا اور تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ گے. سچ بات یہی ہے اللہ کے نبی کہ میں جو ہے سستی سے رک گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سننا تھا, کہا اے کعب جنگ کے لیے اللہ کا حکم تھا, اب تم نے سچ کہا ہے, تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے, یہاں سے نکل کے چلے جاؤ. اللہ اکبر. وقتی طور پر نقصان ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ جانے کے بعد لوگوں سے پوچھے کہ میرے کوئی اور ساتھی بھی ہیں کہ اس طریقے سے, اور 2 صحابہ کا نام بتایا گیا, مرارہ بن ربیعہ, ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہما. یہ 2 صحابی بھی تھے اور بڑی عمر والے تھے. کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بڑی طاقتور تھا, جوان تھا, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان کر دیا کوئی بھی بھولے سے بھی کعب سے بات نہیں کرنا. اللہ اکبر. یہی اجتماعیت ہے انسانوں کی صدار کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بھی کعب سے بات نہیں کرنا ہے. اب سب لوگ جو ہے کعب رضی اللہ عنہ سے بات چیت چھوڑے ہیں. کوئی بھی سامنے سے گزرتا سلام کا جواب تک نہیں دیتا. کعب رضی اللہ عنہ سب سے بڑے دکھی اس بات پہ تھے کہ ان کی ماں انہیں بات نہ کرتی تو کوئی پرواہ نہیں, باپ بات نہ کرتے تو کوئی پرواہ نہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بات چھوڑ دیے. نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعب رضی اللہ عنہ کو ہی دیکھتے. کعب رضی اللہ عنہ فوراً نماز پڑھ کے پلٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیتے. اور تکلیف ہوتی, یہاں تک کہ 40 دن گزر گئے. صحابہ کہتے ہیں کہ میری اس زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی جو ہے کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بہت مشکل سے گزر رہا تھا. 40 دن کے بعد حکم آیا ان کی بیویاں بھی ان سے بات نہیں کرنا, الگ ہو جانا. 3 صحابہ سے. اللہ اکبر. کس وجہ سے؟ سچ بولے, بیویاں بھی الگ ہو گئے. اب تو قرآن کہتا ہے وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, زمین اللہ کی اتنی بڑی ہونے کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئی. اب وہ جو ہے اتنی مصیبت میں آ گئے, اتنی بڑی پریشانی میں. کعب رضی اللہ عنہ زبردست ہنر کے مالک تھے. غسان کے بادشاہ کو معلوم ہوا کعب رضی اللہ عنہ کا موقع ہے کہ وہ اپنی طرف انہیں کھینچے. ایک لیٹر لکھا, کہا کہ کعب تم جیسے عقل مند, ہنر مند اور اتنے چالاک انسان کو آپ کی قوم کے لوگ تمہیں جو ہے تمہارا خیال نہیں کر رہے, تمہارے ساتھ دھوکہ دے رہے, میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تمہیں میرے پاس آ جاؤ. اب یہ خط آیا تو کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پہلے سے ایک آزمائش میں ہوں, یہ بہت بڑی اور آزمائش ہے. اس خط کو لیا بادشاہ کا, جلا دیا. بہت بڑی بات تھی بادشاہ کے خط کو جلانا, جلا کے پھینک دیا. اور جو ہے گڑ گڑاتے رہے, روتے رہے, یہاں تک کہ 50واں دن آیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے محمد, کعب رضی اللہ عنہ, مرارہ بن ربیعہ, ہلال بن امیہ کی توبہ ہم نے قبول کیا, اور اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچے لوگوں کی صحبت میں رہو. یہ آیت نازل ہوئی, سارے صحابہ خوش ہو گئے. توبہ کی آیت نازل ہوئی. کوئی ایک گھوڑے پہ بیٹھ کے تیزی سے آ رہا تھا کہ کعب کو خوشخبری سناؤ. ایک آدمی نے کہا تجھ سے بھی زیادہ میں خوشخبری ان کو پہلے سناتا ہوں. پہاڑ پہ چڑھ کے جو ہے زور سے پکارا, کعب تمہاری توبہ قبول ہو گئی. کعب رضی اللہ عنہ فرط مسرت سے جو ہے فوراً سجدے میں گر گئے. اللہ کے لیے جو ہے سجدہ کیا, اور سجدے میں اللہ سے وعدہ کیا اے اللہ میں نے زندگی میں سچ کہا, میری سچائی کہا, تو نے بدلہ قرآن مجید میں ذکر کیا, قیامت تک جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے یہ قرآن کو میرا ذکر کرتے رہیں گے, اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میری بقیہ پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. اب وہ خوشخبری دینے والا آیا, اس وقت میں کیا بھی نہیں تھا ہاتھ میں, کپڑے اتار کے دے دیے اس کو خوشی میں, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سورج سے بھی زیادہ چمک رہا تھا خوشی کے مارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کعب رضی اللہ عنہ آئے, کہا اللہ کے نبی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ نے میری توبہ قبول کیا ہے, میں چاہتا ہوں اس خوشی میں میری پورا مال میں اللہ کے راستے میں صدقہ دے دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا مت کرو, ایسا مت کرو کہ خوشی میں جو ہے تم جوش میں ہو, پورا مال خرچ کر دیں گے, بعد میں پریشان ہو جائیں گے. جتنا مال آپ کے پاس زیادہ ہے خرچ کرتے ہو, اور تھوڑا مال اپنے پاس روکے رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی کہ اپنے پاس تھوڑا مال روکے رکھیے,
مال رو کے رکھ لیا اور کہا کہ اللہ کے نبی میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کبھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس دن سے میں نے وعدہ کیا اس کے بعد سے تو میری زندگی میں جو ہے ایسے ایسے موقع آتے جھوٹ بولنے کے علاوہ کوئی اور چارہ ہوتا ہی نہیں، جھوٹ کے علاوہ کوئی موقع ہی نہیں ہوتا میرے لیے، لیکن میں اللہ کے ڈر کو دل میں بسایا تھا، ہمیشہ جو ہے میں جھوٹ کو چھوڑ کر سچائی کو اپناتا رہا، یہاں تک کہ آخری زندگی میں کہتے اب تک بھی میں نے جو ہے جھوٹ نہیں کہا۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ واقعی سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جھوٹ اس دنیا کا بدترین گناہ ہے، سچائی اس دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اگرچہ تم سچ بولو گے تھوڑا نقصان ہوگا، لیکن اس کے پیچھے رب کی رضامندی تمہیں ملے گی۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی سچائی کو اپنائیں، سچ جو بولتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر ہونے والا ہے۔ اور تیسرا آدمی اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقَهُ، کہا کہ جنت میں ایک گھر کی گارنٹی، اور جنت میں درمیانی گھر کی گارنٹی، اور جنت میں سب سے اعلیٰ گھر کی گارنٹی چاہتے ہو اخلاق اچھے بنا لو، اچھے اخلاق کے مالک بن جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف کراتے ہوئے حدیث میں فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اے لوگوں میں دنیا میں آیا ہوں اس لیے کہ لوگوں کو اخلاق سکھاؤں، اخلاق سے ناشنا انسانوں کو اخلاق سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی کون دیتے تھے؟ معاشرے کے قریش دیتے تھے۔ جب یہ آیتیں نازل ہو گئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد آپ اپنے رشتہ داروں کو جو ہے اللہ کا پیغام سنائیں۔ آج تک جو ہے چھپے چھپے جو ہے 2 سال تک آپ نے کام کیا، اس کے بعد سے جو ہے تمہیں علی اعلان دعوت کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھ گئے، کوہ صفا پہ۔ اس زمانے کا رواج تھا کہ کوئی بھی آدمی پہاڑ پہ چڑھتا تو سمجھتے کہ کوئی اہم بات ہے، اور اس زمانے کا رواج تھا کہ کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی تو پہاڑ پہ چڑھتے اور ننگا ہو جاتا آدمی، پورے کپڑے نکال کے ہلاتا تھا، انا النذیر العریان، تمہیں ایک اہم بات میں تمہیں بتانے والا ہوں بول کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیج کے طور پر پہاڑ کو یوز کیا، کپڑے نہیں نکالے۔ اب جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھے ہیں تو مشرکین مکہ قریش سب لوگ یہ سوچا کہ محمد پہاڑ پہ چڑھے تو کوئی اہم بات ہوگی، سارے لوگ گھروں سے باہر آ گئے، ابو لہب بھی آ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا لوگوں میں پہاڑ پہ کھڑا ہوں۔ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی میں پہاڑ پہ کھڑا ہوں اور تم نیچے ہو۔ لوگوں نے کہا سچ ہے۔ کہا کہ میں پہاڑ پہ کھڑنے کی وجہ سے تمہاری طرف بھی دیکھ رہا ہوں اور ادھر بھی دیکھ رہا ہوں۔ کہا کہ لوگوں نے ہاں سچ ہے۔ کہا کہ لوگوں میں ایک بات بولتا ہوں مانو گے کیا؟ کہا کہ ہاں بتائیے۔ کہا کہ پہاڑ کی ادھر جانب جو تم نہیں دیکھ رہے ہو ادھر ایک چوروں کی ڈاکوؤں کی ایک ٹیم تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، مانو گے؟ قریش کے سارے لوگ ایک زبان ہو کے کہا ما جربنا علیک الا صدیقا، اے محمد ہم نے 40 سال تجھے پرکھا ہے، تو نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے، یہ چھوٹے معاملے میں جھوٹ بولے گی کیا؟ ہم مانتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے، چور اور ڈاکو حملہ کرنے کے لیے آ رہے، ہم تیاری کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تمثیل تھی، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دلیل لینا چاہ رہے تھے کہ میں وہ انسان ہوں زندگی میں کبھی معاملات میں جھوٹ نہیں بولا۔ کہا کہ لوگوں تمہاری زندگی کے سلسلے میں کبھی میں جھوٹ نہیں بولا ہوں، وہ اللہ کے سلسلے میں کیسا جھوٹ بول سکتا ہوں؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہا کہ لوگوں ایک اللہ کو مان لو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ عجم و عرب یہ ساری دنیا کی حکومت تمہارے قدموں میں پھینک دے گا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اعبدوا اللہ۔ اور اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے کے ایک ایک آدمی کا نام لے کے ذکر کیا، فلاں قبیلے کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہاں تک کہ عبد المطلب ان کے دادا کے خاندان کا نام لے کے کہا کہ اے بنی عبد المطلب کے لوگوں جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، میں تمہارا کچھ کام نہیں آنے والا۔
اور آخر میں فرمایا وَيَا فَاطِمَةَ أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میری بیٹی فاطمہ، کان کھول کے سن لے، یہ مت سوچ کہ میرے ابا نبی ہے، مجھے آخرت میں کچھ کام آئیں گے، نہیں میری بیٹی، دنیا میں کچھ مانگنا ہو تو مانگ لے، دے دوں گا، آخرت میں میں تیرا کچھ کام نہیں آنے والا ہوں، تیری نیکی ہی تجھے کامیاب بنائے گی، جہنم کی آگ سے تو خود بچنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری باتیں سنے، وہاں ابو لہب کھڑا ہوا تھا، فوراً اس نے جو ہے ایک آواز لگائی، تبّا لک لہذا جماعتنا، اے محمد تیرے لیے بربادی ہے، اسی لیے ہم سب کو جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا، اے ابو لہب، اے جاہل، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ کہا کہ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، تو اور تیری بیوی برباد ہو جائے، اور تم دونوں عنقریب جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ میرے نبی کی بربادی کی بات کرتا ہے، میں تیرے لیے بربادی کی جو ہے صورت نازل کر دیتا ہوں۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ فائز تھے۔ آج سچ کہیں، مسلم امت کو دیکھیں میرے بھائی، آج امت مسلمہ اخلاق سے گرنے کی وجہ سے آج اسلام نہیں پھیل رہا ہے۔ اس زمانے کو دیکھو، صحابہ اکرام اپنی تبلیغ پھیلانے سے پہلے لوگ صحابہ کو دیکھ کے اسلام قبول کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے لوگ دیکھے بھی نہیں، آپ کے اخلاق کو سن کے جو اسلام قبول کرتے تھے۔ اسلام بہترین دین ہے، لیکن مسلمان بھی جو ہے اچھے اخلاق والے بن جائیں۔ ہمارے اخلاق سے جو ہے اسلام ہمیں پھیلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اچھے اخلاق کا مالک بنتا ہے، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، کہا کہ تم میں سے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن میرے وہ آدمی ہوگا جو اچھے اخلاق کا مالک ہوگا۔ اچھے اخلاق کو اپنائیے، اچھے عادتوں کو اپنائیے۔ ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا لین دین، ہماری تجارت، ہماری کاروبار، سب جو ہے اخلاق نبوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو جائیں تو تب دیکھیے اسلام دنیا میں کیسے پھیلتا ہے۔ بہت ساری باتیں اخلاق کے تعلق سے، مزید باتیں ہم اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اخلاق کو اپنائیں۔ ہمارے اسلاف اکرام بھی اپنے بچوں کو پڑھائی کے لیے بھیجتے تھے، ایک نصیحت کرتے تھے، یا بنیا لأن تتعلم بابا واحدا من ابواب الادب احب الی من ان تتعلم 70 بابا من ابواب العلم۔ بیٹے پڑھائی کے لیے جا رہے ہو، مجھے اس وقت خوشی نہیں ہوگی، علم جو ہے اتنا حاصل کر لیے ہو، بہت کچھ ڈگری اور حاصل کر لیے ہو، علم کے 70 باب لے کے گھر آئے ہو، اخلاق سے ناآشنا ہو، تمہارے علم کی کوئی حیثیت نہیں میرے پاس۔ بیٹے علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، کم علم صحیح لے کے آؤ، مجھے اس وقت بڑی خوشی ہوگی۔ تمہارے پاس علم کم ہے لیکن آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اچھے عادتوں کے مالک ہیں، مجھے اس وقت بڑی خوشی ہوگی۔ یہ ہمارے اسلاف اکرام اپنے بچوں کو جب بھی پڑھائی کے لیے بھیجتے تو یہ نصیحت کر کے بھیجتے۔ تو اخلاق بہت بڑی چیز ہے۔ اخلاق جس کے پاس آئے وہ انسان اشرف المخلوقات بن جاتا ہے، فرشتوں سے بھی زیادہ افضل بن جاتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ بولیے، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اپنے کیریکٹر اور اپنے اخلاق میں گر جانے کی وجہ سے گٹر کی جو نالی ہے وہ اس کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اذل۔ کہا کہ لوگ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ کیوں؟ اخلاق نہیں۔ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت میں اور اخلاق سے گرے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور سے بھی زیادہ ذلیل کہا۔ ضرورت اس بات کی ہے اخلاق کو اپنائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو، آپ نے ہمیں جو درس دیا ہے اپنی زندگی سے اس درس کو لے کے دنیا میں جائیں تو اللہ کا پیغام آسانی سے پھیل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
کہنے والے کو، سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔